لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن المتقين في ظلال وعيون وفاكهة مما يشتهون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تهابا في الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخافها ورجل
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا فهما ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے انگنت لا تعداد بے حد و بے حساب درود و سلام امام الہدی بدر الدجا شمس الضحا بانی فتحا محبوب کبریا آمنا کی لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات کے سردار مومن مسلمانوں کی دلوں کی بہار امام اعظم مجاہد اعظم خطیب اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے قیامت کے دن کئی لوگ پریشان ہوں گے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے پر سیاہی جن کے چہرے سیاہ ہوں گے مرجھائے ہوئے ہوں گے پریشان ہوں گے پریشان حال ہوں گے اور قیامت کے دن کے ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون قیامت کے دن نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے نہ وہ پریشان ہوں گے ان کے چہرے چودھویں کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے دھمکتے ہوں گے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ایسے بھی چہرے ہوں گے ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے اور کئی ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا ورنہ جو قیامت کا منظر ہے اللہ تعالی نے یہ منظر قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر بیان فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها جب زمین پر زلزلہ آ جائے گا زمین اپنا سب کچھ نکال دے گی وقال الانسان ما لها انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا کیا ہو رہا ہے یومئذ تحدث اخبارها اس دن ساری کی ساری خبریں کھول دی جائیں گی بیان کی جائیں گی کہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا القاریۃ ما القاریہ اے پیغمبر وما ادراک ما القاریہ کھڑکھڑانے والی آپ کو پتا ہے کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش
خوفناک منظر میں ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا وہاں خیر خواہ نہیں ہوگا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا ماں کا، نہ باپ کا، نہ اولاد والدین کی، نہ والدین اولاد کے، نہ کوئی یار سجن بیلی کسی کے کام آئے گا۔ ایسا وہ خوفناک منظر، وہ دن اللہ پاک نے اس دن کا نقشہ قرآن پاک کے اندر سے بیان فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، ایسا منظر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی رحمت والا معاملہ آسان فرمائے۔ کیسا وہ منظر ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہے حشر دے معاملے بہت مشکل، ہے حشر دے معاملے بہت مشکل، تلسی نقد سوتا مداروں سی، سب ساتھ قرآن کا خطر موسم، کوئی کسی داماد خماروں سی، ماتی کلوتی ماں کلو، ماتی کلوتی ماں کلو، بیٹا باپ کلو پیا فناروں سی، اتے بچے داؤ بیت اللہ، جڑا نبی دا سچا تابعداروں سی، جس کے دل کے اندر نبی کی سچی محبت ہوگی، جو نبی کا سچا تابعدار ہوگا، جس نے اپنی زندگی ساری کی ساری اللہ اس کے رسول والی گزاری ہوگی، وہ کل قیامت کے دن ایسے خوش نصیب لوگوں میں سے ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا سایہ نصیب کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ایسے خوش نصیب لوگوں میں سے ہمیں شامل فرما دے جن کو کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اتنی سخت دھوپ ہوگی، سورج بالکل قریب ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ کسی بادل کا، نہ کسی درخت کا، نہ کسی عمارت کا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کن کو نصیب کرنا ہے؟ امام عادل، وہ امام، وہ حکمران، عادل، عدل کرنے والا، وہ جسٹس، وہ جج، وہ قاضی جو انصاف کرتا ہے۔ یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، یہ دنیا بڑی رنگین ہے، آج کل کئی جج، کئی قاضی روپیہ پیسے کے پیچھے، اسے پتہ بھی ہوتا ہے، پتہ چل بھی جاتا ہے کون حق پر ہے، کون ناحق ہے، کس کا قصور ہے، کون مجرم ہے، کون مجرم نہیں ہے، اس کے باوجود فیصلہ وہ کرتا ہے جس کی طرف سے اسے بابا قائد اعظم سلام کرے، اسے پیسے مل جائے، رشوت مل جائے، ایسے قاضی، ایسے جج کو عرش کا سایہ نہیں ملے گا جو دنیا کو روپے کی خاطر
تبدیل کر دے، بیچ دے، ایسے قاضی کو، ایسے جج کو، ایسے حکمران کو اللہ کے عرش کا سایہ نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا اس کو ملے گا، چاہے آگے کوئی بھی ہو، چاہے اس کی برادری کا ہو، چاہے اس کی پارٹی کا ہو، چاہے کوئی بھی آ جائے، اس نے فیصلہ کرنا ہے، میرٹ پر کرنا ہے، عدل کے ساتھ کرنا ہے، انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ ہاں دنیا کے اندر اسے دھمکیاں میں ملے گی، دنیا کے اندر اسے تنگی بھی آئے گی، دنیا کے اندر اس کو پریشانی بھی آئے گی، لیکن کل قیامت کے دن ایسا حکمران، ایسا عادل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ دوسرا وہ آدمی وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کو اللہ پاک نے جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، پھر یہ اپنی جوانی کو گناہوں کی دلدل کے اندر بیکار نہیں گزار دیتا، کیا کرتا ہے؟ نشأ فی عبادت اللہ، یہ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے اندر، دین کے راستے کے اندر، دعوت تبلیغ پر، جہاد پر، ختم نبوت پر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری پر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اندر گزار دیتا ہے۔ یہ زمانے کی فکر نہیں کرتا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی فکر کرتا، اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر گزارتا۔ جب جوان ہوتا ہے انسان تو اس کے ذہن کے اندر پتہ نہیں کیا کیا خیالات، اس کے ذہن کے اندر پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ میرے جیسا اس کے ہاتھ کے اندر، اس کے بازو کے اندر طاقت ہوتی ہے، وہ سمجھتا میرے جیسا حسین کوئی نہیں ہے، میرے جیسا خوبصورت کوئی نہیں ہے، میرے جیسا جوان کوئی نہیں ہے، میں جو کچھ مرضی کر لوں مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ اور یہ جو دور پرفتن دور ہے باقی اسی طرح ہے، نوجوان بیٹا جو کچھ مرضی کرتا رہے، مجال ہے کہ باپ کی جرت ہو کر اپنے بیٹے کو روک سکے، یہ نہ کر، یہ نہ کر، نہ ایسا کر، بلکہ باپ اپنے بیٹے سے ڈرے گا کہ میں نے اسے اس طرح کہہ دیا تو آگے سے یہ 3 4 5 جواب دے گا اور باتیں سنائے گا، تو ہموں کی پتہ مجھے کون روکنے والا ہے۔ یہ جوان ہے، اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہے میں جو کچھ مرضی کروں، اور یہ جو جوانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس جوانی کے اندر اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے لیے وقف کر دینا، اگر چاہتے ہیں ہم کہ کل قیامت کی شرمندگی سے ہم بچ جائیں، کل قیامت کی ذلت رسوائی سے ہم بچ جائیں، کل قیامت کے گرمی سے بچ جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، کل قیامت کے دن اللہ ہمیں کامیابی عطا کر دے، اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے، پھر یہ ساری کی ساری باتیں چھوڑنی پڑیں گی۔ آج کا نوجوان دیکھیے کس طرح معاشرے کے فتنے کے اندر مبتلا ہے، اپنی جوانی کو بدکاری پر، اپنی جوانی کو گناہوں پر، اپنی جوانی کو غلط محفلوں پر، اپنی جوانی کو شراب و کباب پر، اپنی جوانی کو ایسی محفلوں پر جس پر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، اپنی جوانی کو اس طرح ضائع کر رہا ہے۔ ایسے نوجوان کو پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب نہیں کرے گا۔ جو سمجھے کہ میں جو کچھ مرضی کروں مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا اے نوجوان فنا نہ کر اپنی زندگی کو راہ جنون میں، اے جوان فنا نہ کر اپنی زندگی کو راہ جنون میں، جوان کب کرے گا عبادت
جب گناہ کی طاقت نہیں رہے گی. بزرگوں کو دیکھا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، دل ان کا بھی چاہتا ہے کہ میں سجدہ زمین پر کروں، لیکن مجبوری ہے، عمر کا تقاضا ہے، طبیعت کا تقاضا ہے. تو میرے پیارے بھائی نوجوان، اللہ نے جوانی دی ہے تو اس جوانی کو غنیمت جانتے ہوئے اگر اللہ کا عرش کا سایہ لینا چاہتے ہو پھر اس جوانی کو اللہ اس کے رسول کی محبت کے اندر گزار دو. ہاں ایک نوجوان میں بھی تمہیں دکھاتا ہوں، یہ بھی ایک جوان ہے، ابو مرثد اس کا نام ہے، صحابی رسول ابو مرثد. آج تو نا اگر کسی کے رخسار پر تھوڑا سا حسن آ جائے وہ سمجھتا ہے کہ میں جوان ہوں. اگر کسی کا قد 4-5 فٹ سے اوپر ہو جائے، 5.5 فٹ 6 فٹ ہو جائے، وہ کہتا ہے میں کڑیا جوان ہوں. ابو مرثد اس کا نام ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس کے تعلقات ایک عورت کے ساتھ تھے، اناک نامی ایک عورت ہے عرب کی. اب اس نے کلمہ پڑھ لیا، جب کلمہ پڑھ لیا تو پتہ ہے نا کلمے کی لان بھی وہ صحابہ رکھا کرتے تھے. آج کے مسلمان کلمہ بھی پڑھے جا رہا ہے، بےایمانی بھی کیے جا رہا ہے، کلمہ بھی پڑھے جا رہا ہے، رشوت بھی کھایا جا رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، سودی کاروبار بھی کر رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، قبروں پر سجدے بھی کر رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، بہنوں کے بھائیوں کے حقوق بھی دبائے جا رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، والدین کو ناجائز تنگ بھی کر رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے جو شریعت کے اندر نہیں کرنے چاہیے. کلمہ پڑھ لیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ تو کڑیا جوان ہے، تیرے اندر اتنی طاقت ہے، ہمت ہے، تو مسلمانوں کے جو قیدی ہیں، جو کافروں کی قید کے اندر ہیں، اب ان کو رہا کرا کے تم نے دیکھا. اب یہ رات کے اندھیرے کے اندر اپنے مشن پر چلا. جب چلا نا اناک نامی عورت جس کے ساتھ اسلام سے پہلے اس کے مراسم تھے وہ اس کے سامنے آئی اور پرانی یادیں اس نے یاد کرائی اور کہنے لگی میں تو تیرا راہ ہی تکتی رہتی تھی، اتنا عرصہ بیت گیا، ملاقات ہی نہیں ہوئی، کیا ہو گیا؟ ناراضگی ہو گئی. اس نے کہا پہلے دل تیرے ساتھ لگایا ہوا تھا، اب دل اس کے ساتھ لگایا ہے کہ جس کے بعد کسی اور کے ساتھ دل لگانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی. پہلے تیرے ساتھ دل لگایا تھا، اللہ اس کے رسول کے ساتھ دل لگایا ہے، اب اس دل کے اندر اور کسی کی جگہ بنتی نہیں ہے. ذرا شور مچا دوں گی تو میں بدنام کر دوں گی، ورنہ ہم ملتے ہیں رات کے اندھیرا ہے، کون دیکھ رہا ہے، یا تو ہے یا میں ہوں. اللہ 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 اللہ، ان کا ایمان تھا نا، کہا تو نہیں دیکھ رہی تو میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے نا. تجھے نہیں پتا کہ میرے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت آ گئی ہے. اگر تو پھر بھی مجھے دعوت گناہ دیتی ہے، یہ نہ سوچ کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ تیری سوچ ہے، یہ تیری سمجھ ہے. سن میرا کیا پیغام ہے، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ گناہ نہیں کرتا. یہ بھی ایک جوان ہے نا. آج کا جوان یہ برائی کے اڈے تلاش کرے گا، کہاں برائی ہوتی ہے. آج کے یہ جوان چوکوں چوراہوں
बेटी और बहनों की रिश्तों को ताक ताक देखेगा, ये भी मुसलमान है ना, ये भी नौजवान है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब फरमाए, तो नौजवान भाइयों सारी रात हमारी मोबाइलों पर गुजरती है, फेसबुक पर गुजरती है, यूट्यूब पर गुजरती है। कोई तो वैसे ही वक्त गुजारने के लिए, कोई काम के सिलसिले के अंदर नेट पर जनाब ये काम है वो काम है, सारी रात गुजर जाती है। रात इतनी लंबी है, सुबह की नमाज का पता ही नहीं है। ये हमारे दिल के अंदर फिक्र पैदा होगी ना मेरे नौजवान भाइयों, ये काफिरों की यलगार जो है, फितने की यलगार, ये टारगेट ही पहला मुसलमान नौजवान होते हैं। तो मैं आप देखें हमने दीन के लिए क्या काम किया है, हमने अल्लाह की इबादत के लिए कितना वक्त निकाला है। रमजान को गए 6 महीने हो गए कम से कम, रमजान से लेकर आज तक हमने कितने सिपारों की तिलावत की है। ये जवानी हम इस तरह गुजारे, नशा फी इबादतिल्लाह, अल्लाह की इबादत के अंदर, अल्लाह की रज़ा के अंदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर ऐसी जवानी जब हम गुजारेंगे, कल क़यामत के दिन होगा, हर आदमी परेशान होगा, हर आदमी उसके चेहरे पर स्याही होगी, कल क़यामत के दिन होगा, कोई ज़ाया नहीं होगा। मेरा अल्लाह तुझसे, तेरे अमल से इतना राज़ी हो जाएगा, तुझे अपने अर्श का साया नसीब करना। शर्त क्या है? नशा फी इबादतिल्लाह वरजुल क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, वो जिसका दिल मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ है। ये पिछले जुमे के अंदर मैंने बयान किया है। वरजुलानि तहाबा फिल्लाह, चौथा आदमी वो है जिसको अल्लाह ने कल क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब करना तहाबा फिल्लाह, जो अल्लाह के लिए इबादत, अल्लाह के लिए एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं। एक राती मोहब्बत, कारोबारी लेन देन, कारोबारी मोहब्बत, इसके अंदर मजबूरी भी है और इसके अंदर दूसरे आदमी की मजबूरी भी होती है, दूसरा आदमी मजबूर भी होता है। एक है कारोबारी मोहब्बत, एक है सियासी मोहब्बत कि फलां मेरी पार्टी का है, एक है ये सियासी मोहब्बत, एक है बरादरी की मोहब्बत, फलां मेरी बरादरी का है, और एक है तहाब्बा फिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत। फलां आदमी से क्यों मोहब्बत करता है? फलां आदमी यार ईमानदार बहुत, मुझे इसकी ईमानदारी बहुत पसंद है। अच्छा भाई, फलां आदमी को तो है गरीब, तेरी बड़ी होगा पूरी यारी है, दुआ सलाम यार, है तो गरीब लेकिन नमाजी है। फलां आदमी यार वो तेरे मियार का नहीं है, तेरा मियार ऊंचा है, तो तेरा स्टेटस है और उसका स्टेटस, वो गरीब आदमी उनको पूछता नहीं, तेरी अगला दुआ सलाम है यार, मेरी उससे दुआ सलाम इसलिए है कि वो आदमी तौहीद का पक्का है, सुन्नत रसूल के साथ मोहब्बत करता है, चाहे भले वो गरीब है, चाहे भले वो किसी बरादरी का है, किसी कौम का है, मैं अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ उससे। जो आदमी अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, प्रोग्रामों पर, जलसों पर, दुरूस पर हम किस लिए जाते हैं? हमें तो दावत दे के आता है, हम अपने प्रोग्राम की किसी को दावत दे के आते हैं, किस लिए आते हैं? अल्लाह की मोहब्बत के लिए। ना हम उनको जानते हैं ना वो हमें जानते हैं, उनकी बरादरी और है, हमारी बरादरी और है, उनका मामला अलग है, हमारा मामला अलग है, किस लिए आते हैं? अल्लाह की मोहब्बत। ये मोहब्बत, एक दूसरे से मोहब्बत करोगे अल्लाह के लिए, जुड़ोगे अल्लाह के लिए, अलग हो जाओगे अल्लाह के लिए। अच्छा यार, तेरी और ना बड़ी दुआ सलाम से, पूरी दुआ सलाम से, बड़ी अरसे तो से हुन क्यों छाड़ देता हूँ यार? वजह पता क्या है? पहले वो मेरा दोस्त था, मेरा वो दिली दोस्त था, इसलिए था कि वो अल्लाह के रसूल के हुक्मों का पाबंद था। अब वो अल्लाह के रसूल का नाफरमान हो गया, वो काम चंगे नहीं रहे,
میں نے اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے لیکن وہ باز نہیں آیا، لہذا میں نے کچھ لی اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کے لیے ملتے ہیں، اللہ کے لیے الگ ہوتے ہیں۔ تو ایسے خوش نصیب آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی عرش کا سایہ سے فرمائے گا۔ پانچواں آدمی ورجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، جس کو ایک حسب نسب خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے۔ حدیث کے اندر کیا الفاظ ہیں؟ ذات منصب و جمال، اس کا خاندان بھی اچھا ہے، وہ ہے بھی خوبصورت۔ اب خوبصورتی کے جال کے اندر ہی تو انسان پھنستا ہے، اسے وہ دعوت دیتی ہے، گناہ کی دعوت دیتی ہے، لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، تو مجھے گناہ کی طرف دعوت دیتی ہے، انی اخاف اللہ، میں نے گناہ کے قریب نہیں جانا، انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کیا کہا تھا؟ قالت حیت لک، یوسف علیہ السلام میری طرف دیکھیے، حیت لک، میرے والد۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال معاذ اللہ، بیٹی میں تیرے طرف دیکھوں نہیں، میں سے گناہ دے قریب نہیں جاؤں۔ حالانکہ زلیخا جو تھی، جو دعوت دے رہی تھی، وہ ایک بادشاہ کی بیوی تھی، وہاں محل کے اندر کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ تو ایسا آدمی جس کو ایک عورت گناہ کی طرف دعوت دے، وہ یہ کہے کہ میں گناہ کے قریب نہیں جانا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ یہ 5 آدمی ہو گئے، وقت بھی ختم ہو گیا، انشاءاللہ باقی پھر کبھی صحیح۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب آدمیوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے جن کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، اور ایسے اعمال کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے جن کے کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ آمین۔